کی جو قربانی ہوتی ہے وقتوں کی، آدمی لوگ یہ بار بار قربانی کی آمد سے ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے ہم قربانی پیش کریں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کبھی بھی اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہونا چاہیے۔ جانور بہتر ہو، پرواہ ہو، کسی بھی شکل میں کوئی عیب نہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جانور کی دیکھنے کی بات ہے، جیب میں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جیب میں عیب کا مطلب سمجھ رہے ہیں، رقم جو ہے جس سے آپ خریداری کرنے جا رہے ہو وہ رقم بھی حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں اس کا مار دیا اس کا مار دیا، اجنکے کی چوٹ پہ ڈال کر دیا کہ میں نے اتنے لاکھ کا اتنے ہزار کا قربانی کا جانور خریدا۔ مقصد صرف رب کی رضا ہونی چاہیے۔ فرشتوں رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بڑی محبت ہے، اب اس وقت امتحان دیکھیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تعلق سے رب نے فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں میں نے بہت کچھ مانگ دیا ہے، ہزاروں کی بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینس ہے، اونٹ ہے، اب پھر اس کی دیکھ ریکھ کے لیے آدمی بھی کرنا کا جاؤ اور جا کر کے میرے ابراہیم کو چیک کرو جا سکتے۔ فرشتے آئے، تمام جانور چل رہے چراگاہ، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد فرشتوں نے تسبیح پڑھنا آغاز کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سماعت سے جب بات چلائی، اب ڈھونڈنے لگے کہ آواز کہاں سے کدھر سے آ رہی، قریب گئے، دیکھا ایک شخص، کبھی پڑھو پھر سے پڑھو وہی تسبیح جو بڑی پیاری آواز ہے اور آپ کی کیفیت بدل رہی، اس طرح کی کیفیت آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے سماج تک پہنچتی، تھوڑا سا بھی چوک چراہے پر ہم کی پلاتے نہیں ہیں، ایمانی جذبہ ہمارا بیدار نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات آپ نے جو کہا، فرشتوں نے پھر دوڑا، کہا کہ سنا ایسا ہے کہ اللہ کے قریب وہ تمہیں اپنی مرضی سے پڑھاتا تسبیح، اب آپ بولتے ہیں اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے، آپ نے کہا ہم پڑھو، یہ تمام بکریاں میں تجھے دے دوں گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، آپ نے دے دیا، مست ہو گئے سننے کے بعد۔ تسبیح تکبیر کی آواز کو سننے کے بعد کیفیت آپ کی بدل گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ اور ہو، کہا حضور پھر کچھ دینا پڑے گا، کہا کہ ہاں میں دوں گا، اور اس بار آپ نے مکمل گائے بھینس کا وعدہ کیا۔ دوسری بار پھر آپ نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ آؤ، یہ چاشنی میری سماج سے ٹکرانی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا تاکہ یہ تمام اونٹ جو ہے وہ میں تجھے دے دوں گا، یہ صرف رب کی رضا کے لیے ہوگا۔ فرشتے آئے اور یہ امتحان چیک ہو رہا، رب کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا مولا وہ تیرا خلیل ہے، سب کچھ عطا کر، تم جاؤ تو صحیح، وہ صرف اور صرف میرے نام پر تمام مال کو قربان کر دیں، اور یہی قربانی۔ اب تیسری بار کے بعد پھر آپ نے فرشتوں اے شخص
ایک مرتبہ کہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تسلیم آپ بکریاں آپ دے چکے، گائے بھینس اونٹ یہ تمام جانور یہ میرے ہو چکے، اب اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے ان تمام جانوروں کو چرانے کے لیے ایک آدمی تو چاہیے، مجھے تم کھانا پینا نہیں دینا، بس اسی تسبیح کا وظیفہ تو پڑھتے رہنا، پوری زندگی میں اس کی صفائی کرتا۔ اس کے بعد آپ سوچیں ذرا سا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بس رب کی رضا کے لیے تمام قربانیں آپ نے دی، اور میرے آقا دعالم مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم بڑے مہمان نواز ہیں۔ آج بھی مہمان ہمارے گھروں میں آتا ہے، کبھی آ جائے تو پسینہ اتر جاتا ہے۔ اپنا جو گھر تھا ان کا 4 دروازے تھے، ہر دروازے سے مہمان کی آمد ہوتی تھی، اب بڑی دل جمعی کے ساتھ مکمل اس کی تیاری ہوتی تھی۔ آج تو لوگ مہمان کو کبھی نوکروں میں کبھی دیگر پڑوسیوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے، لیکن پوری اس کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کی تیاری کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمودی پورا کبادی رحمۃ الزبان نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جس شہر میں آپ تھے قحط نے سبوں کو گھیر لیا، آپ نے اپنے چند لوگوں کو مساجد کو مصری دوست کے پاس بھیجا کہ جاؤ اناج ہر جگہ سے ختم ہے، اس شہر میں بھی اناج نہیں، شاید وہاں سے کچھ مدد آ جائے۔ یہ لوگ گئے، جانے کے بعد جو ہے دوست نے کہا کہ ہمارے شہر کا بھی اناج نہیں، واپسی ہوئی خالی کھانا، اور یہاں لوگ اس وقت سالی میں مہمان اور بھی بڑھ گئے، کھانے پینے کی حالت اتنے خراب۔ اس کے بعد یہ لوگ راستے میں سوچتا ہے کہ مہمان بھی بھوکے ہیں، کافی بھیڑ ہے، کافی مجمع ہے، اب کچھ بوریوں میں نہ رہے گا، جب آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میں دے دوں گا کہ یہاں سے کچھ ملے، بارے آپ کم سے کم اس کے صبر کے لیے کچھ اس بوریوں میں بھر لیا۔ تو ریتا سمجھتے ہیں، ریتا بالو، تمام لوگوں نے اونٹوں پر بالو کو بھر لیا اور اسی کو لیا، مہمان خانہ میں جہاں مال رکھا جاتا ہے وہاں کو رکھ دیا کہ اب حضرت حاضرہ ہے، حضرت صاحب جیسے ہی اس میں سے بوری کھولتی ہے، بہترین گندم جس سے خوشبو بھی آ رہی، مہمان کے لیے کھانا بنا سب کچھ تیار ہوا۔ تو اب جو لوگ مصر سے واپس آئے تھے خالی آ رہے تھے، راستے میں ریتا بالو کو بھر لیا۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ کی رضا کے لیے مہمانداری آپ کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت و عفت کو بھی رکھے گا اور آپ کی شان و عظمت کو بھی دنیا میں بھی دوبارہ فرما۔ آپ نے کیا، اس کو بھی حیرت تھی، ہم لوگ تو بالو بھر کے لائے تھے، ریتا لائے تھے، دامت بھر کے پاس سفر کیا۔ یہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو آپ تصویر اور تمہید میں تھے، جب خبر پہنچتی ہے تو آپ قریب آئے، اور آنے کے بعد حضرت سارہ، حضرت حاجرہ نے عرض کی حضور اس میں ایک اچھی خوشبو آ رہی ہے، اس گندم سے کھانے میں بھی اتنی لذت ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ کہا تم لوگوں نے کیا سمجھا، یہ کوئی دنیاوی مصری دوست نے نہیں بھیجا ہے، یہ عرش کے دوست نے بھیجا ہے، ہم لوگوں کے لیے ہمارے تمام مہمانوں کا خیال رکھتا ہے، سبحان، یہ رب کے طرف سے بھر کے تو یہ بالو لایا۔ مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے قربانی کے فلسفے کو ہم سمجھیں، آج بھی ضرورت ہے سماج میں، معاشرے میں، ہم قربانی کے فلسفے کو آج بھی نہیں سمجھتے۔ ضرورت ہے آپ کے پڑوس میں، یقینی بات ہے آپ
آپ کے رقم کی قربانی کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کوئی یتیم ہو، بیوہ ہو، ایک ایسی بیٹی ہو جس کے نکاح کے لیے اب خالی کے لیے رقم مہیا نہیں ہے، وہاں بھی کسوائی کھڑے ہو جائے تو بہترین قربانی ہو سکتی، یعنی رقم کی قربانی۔ مقصد صرف یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کی۔ حضرت مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کے لیے زاد راہ تیار کیا، کوفہ چند مصاحبین کے ساتھ مارکیٹ گئے کہ کچھ خریداری حج کے لیے کی جائے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا حضور میری تو خریداری ہو چکی ہے، کہا ٹھیک ہے تم لوگ چلو میں آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ علاقے کی طرف رجوع کیا، رات کے سناٹے میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی جانور ہے سامنے میں جو اڑ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچتے دیکھتی کیا ہے، ایک خاتون آتی ہے نقاب پوش،